بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک پرندہ درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو پرندے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے پرندے، تمہیں خوشخبری ہو، تم کس قدر مزے میں ہو۔ اللہ کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح ہوتا۔ تم درختوں پر بیٹھے ہو، پھل کھاتے ہو، پھر اڑ جاتے ہو، اور قیامت کے دن نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ میں راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نگل لیتا، اور پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کاش میں اپنے گھر والوں کا دمبا ہوتا، وہ مجھے کچھ عرصے تک کھلا پھلا کر موٹا کرتے رہتے۔ جب میں خوب موٹا ہو جاتا اور ان کا محبوب دوست ان کو ملنے آتا تو وہ اس کی مہمانی کے لیے مجھے ذریعہ کرتے اور میرے کچھ حصوں کو بھون کر اور کچھ حصوں کی بوٹیاں بنا کر کھا جاتے اور پھر مجھے پاخانہ بنا کر نکال دیتے اور میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور کاش میں بالکل بھولا بصر ہوتا۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر آسمان سے کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ لوگو، ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، تو مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر ہے کہ وہ مجھے ایک آدمی میں ہی ہوں گا، اور اگر کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ لوگو، ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب دوزخ میں جاؤ گے، تو مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا۔ ایمان اسی خوف و امید کے درمیان کی حالت کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر نیزے سے حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے کئی شہروں کو آباد کیا، نفاق کو ختم کیا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے روزی کو خوب فراوانی کی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابن عباس، کیا امارت کے بارے میں تم میری تعریف کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں تو دوسرے کاموں میں بھی آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ امارت میں جیسا داخل ہوا تھا اس میں سے ویسا ہی نکل آؤں، نہ کسی اچھے عمل پر مجھے ثواب ملے اور نہ کسی برے عمل پر سزا۔ حضرت ابن عمر مفر فرماتے ہیں کہ مرض الوفات میں حضرت عمر کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا تو مجھ سے انہوں نے کہا، میرا سر زمین پر رکھ دو۔ میں نے کہا، آپ کا سر میری ران پر رہے یا زمین پر، اس میں آپ کو کیا حرج ہے؟ فرمایا، نہیں، زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ میں نے زمین پر رکھ دیا تو فرمایا، اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میری بھی ہلاکت ہے اور میری ماں کی بھی۔ اور حضرت مسعود کہتے ہیں، جب حضرت عمر کو نیزہ مارا گیا تو فرمایا، اگر مجھے اتنا سونا مل جائے جس سے ساری زمین بھر جائے تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہی اس سے بچنے کے لیے وہ سارا سونا فدیے میں دے دوں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔